جاری ہے کلندر اولیاء بابا کا فیض عام جاری ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ محترم اساتذہ کرام، قابل قدر صد احترام میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، تمام برشام میں شریک میرے بچوں اور میری بچیوں، السلام علیکم۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، ورکشاپ میں شریک ہوئے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا لگایا ہوا ایک بیج ہے، یہ درخت ہے جو درخت بن گیا ہے، اور اس درخت کو پنپنے میں، بڑھنے میں، نشوہ پانے میں میرے دوستوں نے، میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے اساتذہ نے، یونیورسٹی کے میرے مخلص دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ الحمدللہ اس تعاون میں انہوں نے بھرپور محنت کی، میرے لگائے ہوئے بیج میں جب ایک چھوٹا سا زمین سے پودا نمودار ہوا تو میرے ساتھیوں نے، میرے اساتذہ نے، یونیورسٹی کے میرے رفیق کار نے اس کو پانی دے دے کر سینچا اور نشوما دی۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام رفیق کار اور میرے بچوں کو بہت زیادہ اس کا صلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کامیابی عطا فرمائی وہ اصل میں نے تو صرف اتنا ہی کام کیا کہ زمین کو کریدا، بندر زمین میں مسلسل آبیاری کی، جہاں ضرورت پڑی وہاں نئی مٹی ڈالی، اور اللہ کے بھروسے پر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن اور تبلیغ کا ایک پودا لگانے کی جدوجہد اور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ والذین جاہدوا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، زمین میں بیج ڈال کر اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس جہد مسلسل میں، مسلسل جدوجہد و کوشش میں صرف دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور مستقل مزاجی سے اس کوشش کو برابر کرتے ہیں، یعنی مٹی بدلتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں،
گھاس پھوس کی جو نشو نما ہو جاتی ہے ایک فطری اصول کے تحت اس کو صاف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کرتے فینا. فینا کا ترجمہ یہ مجھ میں. اب اس کا ترجمہ آسان کرنے کے لیے میرے لیے، فینا میں میرے لیے ترجمہ ہے، لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم یہ فینا مجھ میں میرے لیے خالصتاً میری مشیت کے لیے، میری پسند کے لیے، میرے چاہنے کے لیے، میرے پیغمبروں کی تعلیمات کو عام کرنے کے فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں فینا میرے لیے. اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں ایقان ہوتا ہے، اس میں ایمان ہوتا ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے، اس میں میرے لیے اور میرے رسولوں کے پیغام کے لیے پھیلانے کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش ہوتے ہیں. فینا مجھ میں، میرے پیغام میں عام کرنے کے لیے جہاد کوشش کرتے ہیں. بس میں نے ایسے بندوں کے لیے ڈلا دیا نوم سے بولا میں نے اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے اس کو منظور فرما لیا. فینا ڈلا دیا نوم سے بولا، میں ان کے اوپر اپنے راستے ضرور کھول ڈلا دیا نوم سے بولا. انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں توفیق عطا فرما. اور جب وہ کام میرے لیے کوئی کریں گے تو میں ان کے لیے وسائل فراہم کروں گا، ان کے اندر انرجی توانائی دوں گا، عطا کروں گا، انہیں صلاحیت عطا کروں گا، وسائل عطا کروں گا، ایسے حالات و اسباب مہیا کروں گا جن حالات و اسباب سے وہ میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ میرے مشن کی آبیاری کریں. اور پھر میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے کہ اس آبیاری کو قبول کروں گا. زمین میں نشو و نما ہوگی، نشو و نما کی میری حفاظت کروں گا، لو کے تھپڑوں سے بچاؤں گا، آندھیوں کے طوفانوں سے بچاؤں گا، سردی کے آبیاری سے، ژولہ باری سے، برف باری سے بچاؤں گا، ان کی حفاظت کروں گا. اور ان کی حفاظت کر کے اس ایک چھوٹے سے بیج کو درخت کا بڑھ کے درخت جب تم بوگے تو اس کی جب بڑھ کے درخت کی جو بیج ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. بڑھ کے درخت کی جو بیج کی حیثیت ہے وہ خشخاش کے دانے سے چھوٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خشخاش سے چھوٹی بیج کو مائکرو فلم بنا دیا. والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اس بڑھ کے بیج کی نشوا دیں گے، میں اس کو درخت بنا دوں گا. ایسا درخت بنا دوں گا جو جب زمین سے اگے گا تو اس کو اگر ایک چٹکی ماری جائے گی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر اس کا ایسا تداور درخت میں تبدیل کر دوں گا. قانون قدرت ہے یہ. میری مشیت میں، میری سنت میں کوئی تغیر تو بدل نہیں ہوتا. اس کو اتنا بڑا درخت بنا دوں گا کہ نیچے براتیں ٹھہریں گی. اس کے نیچے جو براتیں ٹھہریں گی وہ لو کے تھپڑوں سے محفوظ رہیں گے. اس کے نیچے جو براتیں ٹھہریں گی تو وہ بارش کے خطرے نیچے نہیں آئیں گے. اور بڑھ کے درخت کے نیچے اس زمین کو بچھونا بنا بستر بنا. بڑھ کے درخت کے نیچے جھاڑی جھنکار بھی نہیں ہوں گے.
اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا جو شعار ہے، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو عادت ہے، اللہ کا جو نظام قانون ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی سورج میں تبدیلی دیکھی؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہو؟ کبھی سورج نکلتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ایک خط کی طرح ہوتا ہے، کہ جب اس میں نشو و نما ہوتی ہے تو آہستہ 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 وہ افق سے نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک سورج بن کر اپنی منزلیں طے کرتا ہے، اور اس میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے، اس چمک سے ساری دنیا کی تاریخی روشنی ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو روز نہیں دیکھتے؟ سورج نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے دریا اور سمندر کتنے وسیع ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ ایک سمندر میں کئی رنگ کے پانی ہوتے ہیں، کہیں سفید ہوتا ہے، کہیں گرین ہوتا ہے، کہیں نیلا ہوتا ہے، کہیں کالا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پانی کے جہاز کا سفر کیجئے، آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ میں نے پانی کے رنگ بدلتے رہتے تھے، اور میں نے جب غور کیا، مشاہدہ کیا، تو پانی کا جہاز جب دریا میں، یہ سمندر میں چلتا ہے تو جہاں سے بھی وہ چلتا ہے پانی کو کاٹ دیتا ہے، اور پانی کی لہریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کالے پانی سے سفید پانی میں داخل ہوتا ہے، پانی کٹتا ضرور ہے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب پانی یوں چلتا ہے، جب کشتی اس کے اندر سے چلتی ہے تو نیلے پانی سے نکل کر جو سفید پانی میں کشتی آتی ہے، نیلا پانی کٹ جاتا ہے، اور نیلا پانی کٹ کے دیوار بن جاتا ہے، اور جب کشتی یہ جہاز اس پانی سے نکلتی ہے تو نیلا پانی نیلے میں مل جاتا ہے، سفید پانی سفید میں مل جاتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہ اللہ کی نعمتوں، کون سی نعمتوں تکذیب کر سکتے ہو؟ کون سی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ لولو المرجان، وہیں سے موتی نکلتے ہیں، وہیں سے مرجان نکلتے ہیں۔ موتی، سچے موتی کا آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے، اس میں جان بھی ہوتی ہے، اس میں شعور بھی ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایک وقت مقررہ تک جس طرح ایک ماں وقت مقررہ پر بچے کو جنتی ہے، وہ ماں بکری ہو، گائے ہو، آدمی کی ماں ہو، کسی کی ماں ہو، اسی طرح جب بارش برستی ہے تو وہ سیپ سمندر میں سے باہر آتی ہے، اور اس کے اندر رحم کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سیپ بڑا منہ ہوتی ہے، اس سیپ میں بارش کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ قطرے سیپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس طرح ماں اپنے رحم میں نطفے کو قبول کر لیتی ہے، سیپ اس پانی کو، قطروں کو قبول کر لیتی ہے، اور اس سے سچا موتی نمودار ہوتا ہے۔ زمین، سب زمین ہماری زمین ہے، اس میں آپ ہل چلاتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک گندم بیج میں
ایک گندم بیج میں اگر ناقص درخت ہے تو 72 دانے میں اس کے گندم کا پیدا ہوتا ہے۔ آم کی گٹھلی کے ایک بیج میں ہزاروں آم آپ کو ملتے ہیں۔ یہ سب نظام ہے۔ شجر، حجر، پہاڑ، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَدَرِ الْجِبَالَ جَامِدَةً وَتَدَرِ الْجِبَالَ جَامِدَةً، تم دیکھ رہے ہو پہاڑ کی جمے میں ہے، وہ ہے تمر السحاب، یہ پہاڑ جمے میں نہیں ہے، یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن سب یہ نشانیاں اور سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پر، قرآن پر غور فکر کیا جائے گا۔ قرآن پڑھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تفکرون، تعقلون، تعلمون، یعلمون یا اولی الالباب خود یعلی ربکم آیات والزبان ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی ہماری نشانی پر غور کرنے والا؟ اب وہ قرآن ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مجلس ہے، یہ جو ورکشاپ ہے، یہ اسی لیے منعقد کی گئی کہ ہم سب بیٹھیں، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب کے گروہ میں شامل ہو جائیں، تفکر کریں، تعقلون، تعلمون، یعلمون کی تفسیر بنے۔ کوشش و جد و جہد آج بھی کرتا ہے، اور یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ قرآن میں۔ آپ کہیں جی یہ فارمولے اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے فارمولے ہم کیسے معلوم کریں؟ سائنس آپ کے سامنے نہیں ہے، سائنس آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کل جو کرامات سمجھی جاتی ہے اولیاء اللہ کی کہ ایک آدمی کو 4 جگہ 5 جگہ 7 جگہ دیکھا گیا، وہ بڑا اللہ والا بڑا بزرگ ہے، ٹھیک ہے، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اب یہ ٹی وی کی اجازت سے کیا ایک اسٹیشن سے آپ ایک تصویر کو 1 کروڑ جگہ نہیں دیکھتے؟ کہ آپ ایک تصویر کو ساری دنیا کی ممالک میں نہیں دیکھتے؟ کہ آپ مختلف چینلوں پہ مختلف تصویریں نہیں دیکھتے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تفکر ہے، سائنس وقت ہے۔ میں تو میرے بچوں سائنس کو تفکر کے علاوہ کچھ کہتا ہوں۔ تفکر ہو، ریسرچ ہو، تحقیق ہو، تلاش ہو، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو مخزن ہے، وہ تفکر ہے۔ جو ورکشاپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور خانبر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ برکت و نسبت سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو سلسلہ عظیم میں نے شروع کی ہے ورکشاپ، اس کا منشا یہی ہے کہ ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، ہر اس بندے کے اندر جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اور اس بندے کے اندر جو پیغمبروں پر یقین رکھتا ہے، اس کے اندر تفکر پیدا ہو، اس کے اندر یقین پیدا ہو، اس کے اندر یقین کا پیٹرن پیدا ہو۔ جب یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر ہمیں اس بات کا سراغ مل جائے گا، ہمارے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من ربنا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم سکھا دیتا ہے، پھر علم میں راسخ ہو جاتے ہیں، مضبوط جاتے ہیں، مستوق ہو جاتے ہیں، مستحکم ہو جاتے ہیں۔
اللہ کی مشیت کو جان لیتے ہیں، قدرت کے راز ان کے اوپر اللہ تعالیٰ منکشف کرتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، جو کچھ ہے سب رات دن، موت فیس، بچپنا، لڑکپن، جوانی، موت، سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں نے بہت ہی زیادہ میری ہمت افزائی فرمائی. میں دیکھتا ہوں تو میرا یہ لگایا ہوا درخت پہلے ایک چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا پودا تھا، پھر وہ تھوڑا درخت بنا، پھر اس میں شاخیں نکلی، پھر وہ جوان ہوا، پھر اس میں پھل لگے. الحمدللہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے حضور قندر بابا اولیاء کی ہمت سے، توفیق سے، توجہ سے میں نے لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر کیا. پھول تو لگ گئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اب اس میں پھل بھی لگائے. اس لیے پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل لگتے ہیں. آپ سب تشریف لائے. میں اپنی بیماری کی وجہ سے بھرپور شرکت نہیں کر سکا. بہرحال اللہ کے دیوی توفیق کے ساتھ جتنی میری ہمت ہوئی، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں حاضر ہو گیا ہوں. اب میں اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے ایک ہی توقع رکھتا ہوں، ایک ہی توقع رکھتا ہوں. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے حضور قندر بابا اولیاء کے مشن کو پھیلایا ہے. میں نے اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت و توجہ کے ساتھ اس میں جو شجرکاری کی ہے، اس کی آبیاری کی ہے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور قندر بابا اولیاء نے، تمام اولیاء اللہ نے، تمام پیغمبروں کی توجہ نے اس قابل کر دیا ہے کہ اب یہ درخت بن گئے. آپ لوگ کوشش کریں، جدوجہد کریں، اب ان درختوں میں پھل لگے، پھول لگے. یہی میرا مشن ہے، یہی میری تبلیغ ہے. اب ہو سکتا ہے میں عمر کے اس دور میں ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات ہو سکتا ہے نہ ہو. بھائی ابھی تک تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہوں کہ جہاں آپ کی دعائیں میرا سہارا ہے. اور میں اتنی مجھ سے کوشش ہو رہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے لیے فینا، یہاں جو عالم دوست حضرات بھی یعنی صاحب بھی بیٹھے، فینا علماء حضرات ہمارے کہتے ہیں، علماء حضرات بھی ٹھیک کہتے ہیں. بھائی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، فینا، مجھ میں، میری ذات کے عرفان کے لیے، میری قدرت کے مشاہدے کے لیے، کائناتی رموز کا انکشاف کرنے کے لیے، میرے پیغمبروں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جو لوگ جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کا بہت شکریہ. آپ سب حضرات کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. اور خوشی بھائی کیوں نہ ہو، ایک باپ کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، پھر اس کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کا ہم ناصر ہے. اور اللہ آپ کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کی تدبیر کے سلسلے میں مسلسل عمل اور جدوجہد کرنے کی سعادت. یونیورسٹی سے پالنپور ملتان یونیورسٹی میرے لیے معلم ہے، میری خدمت کی حضرات نے کہ
اساتذہ نے، خصوصاً طارق صاحب نے، میرے لیے دعا ہے، آپ سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحال رکھے، سب کو دین کی، دنیا کی اور آخرت کی فلاح بہبود کی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔